پرابلمس ان ہیومن کیپٹل پرسپیکٹو. اب ہیومن کیپٹل پرسپیکٹو میں بہت سارے ایشوز ہیں، لیکن جب ہم ایشوز کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ ہرگز نہیں کہتے کہ اس کا فائدہ نہیں ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا. ایسا ہم بالکل نہیں کہتے، کیونکہ اٹ ہیز بین دا مین پیراڈائم انڈر وچ ورلڈ بینک ہیز بین ورکنگ، اور 1967 سے جب کہ یہ شروع ہوا ہے تب سے اٹ ہیز بین ویری مچ دیئر. The only problem over here اور ایجوکیشنل کانٹیکسٹ میں وہ اور بھی سویئر ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہیومن کیپٹل اپروچ از فوکسڈ آن ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ. اب ہیومن ایز اے ریسورس، سو ہیومنس آر ناٹ سین ایز ہیومن بینگس، دے آر سین ایز ہیومن ورکرس. سو آپ لوگوں میں اس لیے انٹرسٹڈ ہوتے ہو کیونکہ آپ چاہتے ہو کہ لوگ کام کریں اور ان کی وجہ سے آپ کی نیشنل انکم جو ہے وہ انکریز کرے، اور آپ اسی وجہ سے ایجوکیشنل کوالٹی میں بھی آپ اسی وجہ سے انٹرسٹڈ ہو، کیونکہ آپ سمجھتے ہو کہ ایجوکیشنل کوالٹی جہاں بہتر ہوگی یا انیکوالٹی کم ہوگی وہاں پہ آپ کو فائدہ ہوگا ان ٹرمز آف نیشنل انکم، یا ورک آؤٹ پٹ آپ کی بہتر ہوگی. Now, how do you estimate quality? ہیومن کیپٹل اپروچ کے پاس اپنا کوئی فریم ورک ایسا نہیں ہے کہ وہ کوالٹی آف ایجوکیشن کو ایسٹیمیٹ کرے. However, it has been following the school effectiveness framework. اب اسکول افیکٹونیس فریم ورک کا ڈیٹیل آپ کے اس آرٹیکل میں ہے جو آپ کو ریکمینڈ کیا گیا ہے، لیکن یہ دس از اے فریم ورک which has been used world over، اور اس کے کافی بینیفٹس ہیں کیونکہ وہ کوانٹیٹیولی آسانی سے وہ چیزیں میئر کر سکتی ہے ریسورس وائز جو کہ آپ ایک اسکول کی میں دیکھنا چاہتے ہیں. مین انڈیکیٹرز اس کے کیا ہے؟ مین انڈیکیٹر اس کا یہ کہ دیر شوڈ بی اسٹاف، دیٹ از ٹیچرز اور جو بھی اسٹاف ہے، ایڈمنسٹریٹو اسٹاف ہے، اور جو اسٹوڈنٹس ہیں وہاں پہ فزیکلی پریزنٹ ہوں. تو اس طرح کا ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. انفراسٹرکچر ہو، سو دیر شوڈ بی کلاس رومس، سو دیر شوڈ بی ٹوائلٹس، اور انفراسٹرکچر میں گرمی ہے جس طرح اس کے مطابق کتنا انفراسٹرکچر جو ہے لرننگ انوائرمنٹ کو بہتر بنا رہا ہے، انفراسٹرکچر ہے کہ نہیں. اینڈ دین اٹ وانٹس ٹو انڈرسٹینڈ، یا اٹ وانٹس ٹو انشور کہ جو بچے جو ہیں ان کی فزیکل، ایموشنل اور مینٹل اسٹیٹ اس طرح کی ہے کہ وہ ٹیچنگ لرننگ میں انوالو ہو سکتے ہیں. سو کئی دفعہ یہ اسی پیراڈائم کے اندر آپ کا ایک ایسپیکٹ ہے کہ جی آپ کئی دفعہ اسکول میں کھانا دینا شروع کر دیتے ہیں بچوں کو، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے بچوں کی جب ہیلتھ ہی ٹھیک نہیں ہوگی اور جب بچے بھوک سے بے حال ہوں گے تو کس طرح سے پڑھ سکتے ہیں. تو اور بچے اگر بہت زیادہ اسی طرح اسٹریسڈ ہوں گے یا ایموشنلی ڈسٹیبلائز ہوں گے کسی وجہ سے تو وہ بھی پڑھ نہیں سکیں گے. سو دس از واٹ یو آر انٹرسٹڈ ان ٹرمز آف ہیومن کیپٹل فرام دا پرسپیکٹو آف ہیومن کیپٹل اپروچ. اب اس چیزیں آپ نے دیکھ لیں. اب ان چیزوں میں however what you have done is you have ignored the context. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ جو بچہ اسکول نہیں آ رہا وہ کون سی کنٹیکسچل وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بچہ اسکول نہیں آ رہا. آپ نے اگنور کر دیا کہ جیسے اگر لڑکیوں کو، جیسے ساؤتھ افریقہ میں خاص طور پہ ایک بہت بڑا ایشو ہے لڑکیوں کے ساتھ کہ دیر آر لاٹس آف ریپ کیسز اوور دیئر، تو اسکولس اینڈ دے ریلیٹڈ ٹو اسکولس اینڈ ٹیچرس، تو وہ کانٹیکسٹ اور وہ ایشو آپ نے ٹوٹلی اگنور کر دیا اس کے اندر. پھر کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسی کانٹیکسٹ ہوتے ہیں پاکستان کے، اگر ہم اس میں بات کریں کہ بچے اسکول تک نہیں پہنچ سکتے، تو آپ کو اپنے فریم ورکس جو ہوتے ہیں ایجوکیشن کے یا اسکولنگ کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا فلیکسیبل بنانا ہوتا ہے. وہ فلیکسیبلٹی آپ کو ہیومن کیپٹل اپروچ میں نہیں ملے گی، کیونکہ وہ فلیکسیبلٹی اس وقت آتی ہے جب آپ یہ ریئلائز کریں کہ لوگوں جو انڈیویجولس ہوتے ہیں جو اپنے کانٹیکسٹ میں رہتے ہیں وہ مختلف قسم کے پرابلم سے دوچار ہوتے ہیں، اور دے ہیو ڈفرینٹ نیڈس ان ٹرمز آف ایکسیسنگ ایجوکیشن. جب تک ان کی وہ نیڈس یا جب تک ان کے وہ فیکٹرز کو ہٹایا نہ جائے یا پرابلم ان کی نیڈس کو سیٹسفائی نہ کیا جائے جو کہ ان کو اسکول تک لا سکتی ہیں، تو وہ پرابلم کبھی بھی حل نہیں ہو سکتی.
ہیومن کیپٹل اپروچ کے پاس اس چیز کا کوئی آنسر نہیں ہے. اور تھرڈ جو اس میں جو آخری بات ہم تھرڈ کہہ لیں یہاں پہ ہم بات کہہ لیں وہ یہ ہے کہ اس کا اٹ ریلائز ایکچولی اٹ اوور ریلائز آن اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ. سو کوالٹی آف ایجوکیشن کو ایکچولی اپارٹ فرام دوز فزیکل تھنگس دیٹ اٹ کاؤنٹس اس کو دیکھ لیتی ہے پرسنٹیجز میں, وہ اٹ فوکسز اے لاٹ آن لرننگ اچیومنٹ ریزلٹس. لرننگ آؤٹ کمس اور اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ کے جو ریزلٹ ہوتے ہیں ان پہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے. اب اس سے پرابلم کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایکچوئل لرننگ شاید نہ ہو رہی ہو, لیکن ٹیچرز جو ہیں وہ ٹیسٹ کے مطابق آپ کو پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. اور آپ میں سے جن لوگوں نے میٹرک سسٹم سے پڑھا ہوگا ان کو یہ اندازہ ہوگا کہ میں کس چیز کی بات کر رہی ہوں. ایٹ ٹائمز فوکس اتنا زیادہ ہوتا ہے ایگزام کو کس طرح سے اٹیمپٹ کرنا ہے, ایگزام والے کوشچنس کو ہی کام کرنا, کہ لرننگ کانٹیکسٹ کیا ہے, آپ یہ سب کیوں کر رہے ہو, اس کا مقصد کیا ہے, وہ سب رہ جاتا ہے. اور یہ آپ کا ہیومن کیپٹل اپروچ کی ایک پرابلم ہے.